دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صبح ایک اچھے انداز میں ہو اور پورا دن آپ کا اچھا گزرے، پورا دن کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد صرف 11 بار پڑھ لے گا اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، یقین جانے شام تک 900 کروڑ بھی مانگے گا تو ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ دوستوں، فجر کے بعد کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فجر کی نماز میں اللہ پاک نے کتنا نور رکھا ہے۔ آپ کا چہرہ یقین کریں 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا، اور صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے نا، تو قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے، رکے ہوئے تمام کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اس خاص قبولیت کی گھڑیے میں یہ وظیفہ صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو غیب سے نوازے گی۔ اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، غیب سے اپنے خزانوں کو بھرنا چاہتا ہے، غیب سے اپنی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کا پورا دن اچھا جائے گا۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور میری وہ تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام مائیں، تمام بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری جو حاجات ہیں پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھے۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں ہر وقت نحوست رہتی ہے، مایوسیاں رہتی ہیں، تنگ دستیاں رہتی ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گھر میں گالم گلوچ بہت زیادہ ہوتی ہے، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستیوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، اپنی نیند خراب کرتا ہے، دوستوں اللہ پاک کے لیے اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو پھر وہ غسل کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اور پھر اپنی حاجات کو لے کر ہاتھ پھیلائے رب کریم سے مانگتا ہے۔ میرا رب فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں راضی ہوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام نحوستیں، تمام طرح کے رزق اور دولت کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وقت رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب کریم سے جو لوگ انعامات لینا چاہتے ہیں،
खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं तो वो ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। जो लोग रब्बे करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, इनामात से झोलियां भरना चाहते हैं, रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहते हैं, मुंह से निकली अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि सुबह नमाज फजर के फौरन बाद उठ जाए या तो तहज्जुद में उठ जाए। यकीन करें वारे न्यारे हो जाएंगे। आप लोग दिन रात मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कामयाबी का वजीफा बता दिया, कामयाबी का राज बता दिया कि अल्लाह पाक की जात राजी हो गई। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात राजी हो जाती है ना, तो फिर हमें मांगना नहीं पड़ता, फिर बिन मांगे सब चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। लोग हमारी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, लोग हमें इखलाक वाली नजर से देखते हैं। अल्लाह वालों, इस अमल को करके तो देखो। सुबह नमाज फजर का जो वक्त होता है, जो बंदा भी फजर की नमाज पढ़ता है वही जानता है कि उस वक्त में कितना नूर है, उस वक्त में कितना सुकून है, उस वक्त में अल्लाह पाक की रहमतें किस तरह मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं। आज सुबह नमाज फजर के फौरन बाद ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। आज वक्त है, आज मौका है। रब्बे करीम से अगर कोई बंदा अपनी मन पसंद की नौकरी लगवाना चाहता है, अल्लाह वालों, यूं तो बहुत रिश्वतें देते हो ना, बहुत जो है वो अपनी मेहनत की कमाइयों को जाया करते हो, रिश्वत के अंदर हराम कामों में लगाते हो। आज जरा अल्लाह पाक की बारगाह में तो बैठो, आज उस रब से भी तो बात करके देखो, उस रब को भी तो बताओ कि मैं इस जगह पे जॉब करना चाहता हूं और यहाँ का जो सेठ है या फिर यहाँ के जो पियून वगैरह हैं वो मुझसे इस तरीके के पैसे मांग रहे हैं। मेरे मौला, तूने तो मना करा है कि रिश्वत देना लेना ये सब चीजें हराम है, ये सारे जहन्नम में जाएंगे। मेरे रिस्क का मसला है। आप दुआ करें, आप मांगे रब से, फिर देखें वो नौकरी घर चलकर ना आए तो फिर आप कहिएगा। अल्लाह वालों, जो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला, जो आपको लगता है कि मैं तो परेशान आ चुका हूं, किराए का घर है, लगता है सारी जिंदगी मैं किराए पे ही रहूंगा या मेरे बच्चे भी किरायों पर ही सड़ेंगे, अल्लाह वालों, आज रब से मांगो तो सही यार, आज मांगो, आज वक्त है, आज ही अपने आप को जगाओ, आज ही अल्लाह पाक की बारगाह में सरब सुजूद होकर इस वजीफे को करो। यकीन जानो वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे ऐसे हो जाएंगे कि रहमतें बरकतें आप लोग खुद देखेंगे छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरस रही है। फजर की नमाज में इस वजीफे को पढ़ो, दिल को सुकून ना मिले तो फिर कहना, नूर ना मिले, रब की तवज्जो ना मिले तो फिर कहना। अल्लाह वालों, ये ऐसा वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा वजीफा है कि आपके तमाम किस्मतों के दरवाजे खोल देगा, जितनी बेबरकती है सब खत्म कर देगा। रोजी रोजगार के मसाइल, मनपसंद नौकरी, शादी, सब चीजें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा, बड़ा ही बदबख्त है वो इंसान जो आज फजर की नमाज में इस अमल को नहीं करेगा, इस वजीफे को लापरवाही में गुजार देगा, इस वजीफे को छोड़ देगा, इस वीडियो को सुनने के बाद भी इग्नोर कर देगा और इस वजीफे पर अमल नहीं करेगा। जब बंदा रब्बे करीम से मांगता है ना, अपने मुश्किल वक्त में रो रो कर आंखों में आंसू लिए मांगता भिखारी फकीर बनकर जब मांगता है, तो यकीन करो अल्लाह पाक उसके लिए 10 कदम आगे आता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाहगार अल्लाह पाक की तरफ 1 कदम बढ़ाए तो रब की रहमतें 10 कदम बढ़ाती हैं। तो आप सोचें, वो रब तो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो रब क्यों चाहेगा कि मैं अपने बंदे को ना दूं, मैं क्यों उसको रोता छोड़ दूं, क्यों दर बदर की ठोकरों में ले आऊं। अल्लाह वालों, रब तो हमारे लिए आसानी करने के लिए 5 वक्त उसका मुनादी अजान के लिए पुकारता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ, लेकिन हम लोग जाने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह वालों, जो नमाज नहीं पढ़ते ना, यकीन करें उनके जो भी वो अमाल कर ले उनके मुंह पे मार दिए जाएंगे। और जो लोग दिखावे की नमाज पढ़ते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोग मुझे नमाजी कहें, उनकी नमाजें भी मुंह पे मार दी जाएंगी। अल्लाह वालों, ये जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूं ना, अल्लाह पाक का खौफ आपके दिल में बैठेगा, अल्लाह पाक का खौफ आपके दिल में आएगा। बुरे काम खुद ब खुद आप लोग छोड़ना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफे को अपनी औलाद के लिए भी पढ़ें, अपने बच्चों के लिए भी पढ़ें,
اس وظیفے کو پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کے سروں پر دم کریں تاکہ ان بچوں کے اوپر بھی اللہ پاک کا غلبہ آئے، اللہ پاک کی رحمتیں آئیں، رب کا جلال ان کے دل میں بس جائے، رب کی محبت جب ان کے دل میں بیٹھ جائے گی، جب ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا تو یقین کریں خود بخود اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج کل کے دور میں بچوں کو فرما بردار بنانا بہت مشکل ہے۔ ہر دوسری ماں اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ ایک بدتمیزی کرتا ہے، جب بڑا کر رہا ہے تو چھوٹا بھی کرے گا، دیکھے دیکھی، پھر اس کی طرح بیٹی بھی کرنا شروع کر دے گی۔ تو اللہ والوں، یہ ہر گھر کا بن گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پہ دم کریں اور وہ اپنے بچوں کو پانی پلائیں۔ پھر دیکھیں بچے کتنے آپ کے فرما بردار نکلتے ہیں، پھر دیکھیں بچے کس طرح آپ کی بات سنتے ہیں۔ اگر شوہر بھی آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے نا، گالیاں بکتا ہے، آپ لوگوں کی تذلیل کرتا ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ کی آنکھ فجر کی نماز میں نہیں کھلے تو بے شک ظہر کے وقت سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، فجر کی قضا نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ عصر کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو فجر کی نماز کے اندر ملے گا۔ تہجد میں پڑھنا چاہتے ہیں نا، تہجد میں بھی آپ لوگ اس عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا رزاقو، یہ رب کا ایسا نام ہے، یقین کریں مدد لا کر دیتا ہے۔ اور ایک نام ہے یا فتاحو، رب نے تو اس نام کی قسم ارشاد فرما دی، رب نے اس نام کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جس بندے نے بھی اس نام کو پڑھا اور مجھ سے مانگا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ جب ہی جنگوں کے اندر یا فتاحو سے پکارا جاتا تھا اللہ پاک کو، فتح مانگنے کے لیے اللہ پاک کا یہ اسم اعظم یا فتاحو پڑھا جاتا تھا اور جنگوں میں فتح ہوتی تھی۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ یقین کریں ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے کچھ مانگنا پڑے گا، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ آپ لوگ آج صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ جلدی سے صرف 11 بار پڑھ لو۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اور اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اللہ والوں، اب اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، وظیفے کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، سب کچھ میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آج فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج تیری بارگاہ میں جو بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو آج تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، جو آج تیری دربار میں بیٹھ کر تجھ سے دعا کرتا ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہماری تمام جسمانی اور روحانی اور بیرونی تمام بیماریوں کو میرے مولا جڑ سے ختم کر دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں
ان کی قرض کو مکمل خلاصی عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، اور آئندہ انہیں ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات حج کی ادائیگی کے لیے ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم تمام مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ جو میری بہنیں جہاں کہیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا جس کے رشتہ دار آبا و اجداد عزیز و اقارب ابھی تک بیمار ہیں، میرے مولا شفاء کلی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی لوگوں کے رشتہ دار، جو بھی ان کے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت پہ حق کر دے۔ میرے مولا ان سب کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، بہترین مدد فرما، وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ بے شک تو مدد فرمائے گا تو مدد ہو جائے گی۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہماری اجتماعی دعاؤں کا یقین کریں، جب اللہ پاک کی ذات آپ کو صلہ دینا شروع کرے گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اسی طرح میں نے پوری زندگی دعاؤں میں ہی گزار دیتا تو آج مجھ پر کتنا اللہ پاک کا کرم ہوتا۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مانگ کی ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اور اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی مایوس نہیں رہا، آج تک کوئی بے روزگار نہیں رہا، بے اولاد نہیں رہا، قرض دار نہیں رہا۔ اللہ والوں اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک نام یا وہابو پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا وہابو یا وہابو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا وہابو سے پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چلتا ہے، جلدی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو یا وہابو کو پڑھ کر دیکھے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا،
یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرے سمجھانے بتانے میں وقت لگے گا، لیکن عمل صرف اور صرف 1 منٹ کا ہے۔ مکمل عمل صرف 1 سے 1.5 منٹ کا ہوگا۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ چھوٹے وظیفوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگیں۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران اگر 11 ناممکن حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کرتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا شروع کرتا ہے، جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر رب کریم سے کسی حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے تو غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ انسانی روپ میں اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آ کر آپ کے مسائل کا خاتمہ کر جائے گا۔ آپ کے سامنے ایسے ایسے وسیلے، ایسے ایسے راستے بنتے چلے جائیں گے کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ سورۃ الاخلاص سے اتنی جلد حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ایسے ایسے بے اولاد جن کے گھر میں اولاد ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ رزق، دولت، کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ 3 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے پڑھے گا، اگر کوئی بندہ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھے گا، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھے گا تو رب کی ذات ایسی کامیابیاں عطا فرمائیں گی کہ لوگ آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ توجہ کیجئے گا، سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنی ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ مقصد صرف آپ لوگوں کو اتنا بتانا ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی بہن سے، بیٹی سے، کسی بھی ماں سے، کسی بھی بزرگ اور بھائی سے چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صبح نماز فجر کے بعد یہ خاص وظیفہ آپ کو رب کا لاڈلا بنا دے گا، اور جب بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے نا، پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے سورۃ الاخلاص شریف کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لیکن پڑھنا سورۃ الاخلاص شریف کو صرف اور صرف 12 بار ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یا وہابو کا پڑھنا ہے۔ یہ ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے اے بہت زیادہ دینے والے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے
اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے یا وہابو کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جب آپ لوگ 11 بار یا وہابو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے 12 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ 12 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ اللہ والوں، دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جلالی اسم اعظم ایسا ہے کہ جب بندہ اس جلالی اسم اعظم سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو یقین کریں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، رب کی عظمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمتیں برکتیں جلال میں آ کر برسنا شروع ہوتی ہیں تو بندہ جھولیاں پھیلا کر بیٹھا ہو تو آپ پر چھم چھم رحمتیں برکتوں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد جس بندے پر رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں، سمجھ لو کہ اس کی نسلیں آباد ہو چکی ہیں، پورے سال کی پریشانیاں ختم، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ جس ناممکن حاجت کے لیے وظیفہ پڑھو گے وہ ممکن ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آج صبح نماز فجر کے بعد چھم چھم رحمتیں برکتوں کی برسات ہو جائے تو رب کا ایک نام یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام یہ 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، پہلے آپ لوگوں نے یا وہابو پڑھا، 11 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ پھر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھی، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، 12 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا فتاحو کا مطلب ہے ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا رزاقو یا فتاحو جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو یہ جو 2 نام ہیں، یہ دونوں نام بہت خاص نام ہیں۔ ایک صرف رزق حاصل کرنے کے لیے ہے اور دوسری صفت کی تو اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یا فتاحو کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے، صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پورا وظیفہ، طریقہ کار، سب چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ پانی کے گلاس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پانی کا گلاس پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اگر چینی پہ کرنا چاہتے ہیں چینی پہ کر لیں۔ تمام طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ جس طرح سے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ نسل شاد و آباد ہو جائیں گے۔ اول آخر درود پاک آپ لوگ ضرور 3 بار یا 11 بار لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا کرنا شروع کریں۔ فجر کے بعد کا بہت ہی مستند عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 30-40 دن تک کے روزانہ کرتے رہیں، اتنی رزق اور مال و دولت ملے گی آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، میرا سنانا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل ہماری تمام گناہوں کو اور اس تمام جو ہم نے آج کی نشست کری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔